بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے پاکستان کے درخشاں معاشی مستقبل کی نوید۔ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں آئے روز پاکستان کے حوالے سے منفی، مایوس کن اور بری خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں۔ پاکستانی قوم کے لیے یہ خبریں ایک لحاظ سے اس کی نفسیات کا حصہ بن چکی ہیں، اور یہ نہ ہمیں زیادہ پریشان کرتی ہیں اور نہ زیادہ چونکاتی ہیں۔ لیکن کہت الرجال کے ان دنوں میں کچھ خبریں اتنی اچھی آئی ہیں کہ جنہوں نے پاکستانیوں کو ضرور چونکا دیا ہے۔ اس پر ہفتہ رواں میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ اور اس کا مختصر تجزیہ اپنے قارئین کی نظر کرنا چاہوں گا۔ منیر نیازی کی زبان میں خوشی کی خبر کہیں سے ملے منیر، ان روز و شب میں ایک دن ایسا بھی کمال ہو۔ معاشی میدان سے پاکستان کے لیے 3 خوشخبریاں حوصلہ افزا ہیں۔ ان میں سر فہرست ڈالر کی قیمت میں کمی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ڈالر 98 روپے کی سطح سے بھی نیچے آ گیا۔ یہ سعودی عرب کی جانب سے گولی تھی یا ٹیکہ، یہ الگ بحث ہے، لیکن بہرحال پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر اور نیک شگون ہے۔ عام پاکستانی کو ڈالر کے اتار چڑھاؤ کے گورکھ دھندے سے کچھ زیادہ دلچسپی نہیں۔ اس کے لیے تو اہمیت کی بات یہ ہے کہ ڈالر کی گراوٹ کے نتیجے میں کیا مہنگائی کم ہوگی اور اس کے ثمرات عام پاکستانی فیضیاب ہوگا، یا یہ محض اعداد و شمار کی شعبدہ بازی ہی ثابت ہوگی، وہ بھی ایک ایسے ملک میں جہاں حکمرانوں کے گھوڑے مربے کھاتے ہیں۔ عمرا کے کتوں کے لیے خوراک امریکہ سے منگوائی جاتی ہے، اور ہمارے غریب ممبران پارلیمنٹ عوام کے ٹیکسوں سے اپنا علاج کروانے برطانیہ جاتے ہیں، جہاں حکمرانوں کے مور جنگلی بلہ کھا جائے تو 21 پولیس والوں کو لائن حاضر کر دیا جاتا ہے، جبکہ مظفر گڑھ میں ہوا کی بیٹی انصاف کے لیے چیختی، چلاتی، بلکتی اور سسکتی رہی، لیکن اس کے جسم اور روح پر لگنے والے زخموں کا مداوع فراہم کرنے میں یہ نظام مجرمانہ غفلت اور سفاکی کا مرتکب ہوا۔ اس معصوم جان کی قیمت 5 لاکھ کا چیک قرار پایا۔ ہمارے خادم اعلیٰ اکثر یہ شعر گنگناتے ہیں کہ جو معاشرہ غریب کو انصاف فراہم نہ کر سکے اسے جلا دینا چاہیے۔ مظفر گڑھ میں جو کچھ ہوا یہ ہمارے معاشرے کی اصل تصویر ہے۔ انسانی زندگی کی ارزانی اور انصاف کی عدم دستیابی نے ہمیں اس حیوانی سطح پر لا کھڑا کیا ہے کہ شاعر کے بقول ریشمی چادریں مزاروں پر زندگی بے لباس مر جائے۔ اسحاق ڈار صاحب ڈالر کی قیمت نیچے لانے میں کیا کامیاب ہوئے کہ شیخ رشید کو جیسے بجلی کا جھٹکا سا لگ گیا۔ ڈکٹیٹر کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنے رہنے والے یہ سیاستدان تحریک انصاف کی بیساکھیوں کے سہارے قومی اسمبلی تک پہنچنے میں جیسے تیسے کامیاب تو ہو گئے، لیکن اب اپنا سیاسی وجود برقرار رکھنے کے لیے ایسی پیشین گوئیاں اور تبصرے کر جاتے ہیں جو بعد میں ان کے لیے شرمندگی اور ندامت کا باعث بنتے ہیں۔ ڈالر نیچے آنے کے فیوز و برکات اگر عام آدمی تک نہیں پہنچتے تو پھر یہ محض معاشی شعبدہ بازی ہی گردانی جائے گی۔ اسحاق ڈار صاحب ایک جانب فرماتے ہیں کہ ٹیکسوں کے اصول میں 13%، جبکہ بیرون ملک پاکستانیوں کو بھیجے گئے زر مبادلہ میں 11% اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسری جانب بجلی 2 روپے 50 پیسے فی یونٹ مہنگی، جبکہ سوئی گیس کے نرخوں میں 24% اضافہ کی نوید بھی دے دی گئی ہے۔ ڈالر کے نیچے آنے سے پاکستان کے قرضوں میں 800 ارب روپے کمی ہوئی ہے، لیکن اس سے غریب کا چولہا نہیں جلتا، تو پھر یہ گناہ بے لذت اور جناب اسحاق ڈار کی لفاظی کے سوا کچھ نہیں۔
کہ بقول حبیب جالب بہت میں نے سنی آپ کی تقریر مولانا، بدری نہیں اب بھی میری تقدیر مولانا۔ دوسری خبر دنیا کے 10 معتبر ترین معیشت دانوں میں سے ایک امریکہ کے مسٹر جم کی تفصیلی رپورٹ ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے شاندار معاشی مستقبل کی نوید نجومی بن کے نہیں بلکہ اعداد و شمار اور ٹھوس دلائل کی روشنی میں پیش کی ہے۔ مسٹر جم کا شمار دنیا کے نہایت معتبر، قابل اور سنجیدہ معیشت دانوں میں ہوتا ہے، اور انہوں نے ہی آج سے 10 سال قبل ایک بلاگ کی پیشین گوئی کی تھی کہ برازیل، روس، بھارت، چین پر مشتمل بلاگ جو مستقبل میں ایک طاقتور معاشی بلاگ بن کر دنیا میں ابھرے گا۔ مسٹر جم کا نہایت تفصیلی مضمون امریکی اخبارات اور رسائل میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 35 سال بعد پاکستان دنیا کی 18ویں مضبوط ترین معاشی قوت بن کر سامنے آئے گا۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے پاکستان کے ممتاز معیشت دان شاہد صدیقی نے یہ کہا ہے کہ یہ 18ویں نمبر پر آنے کی بات تو تب ہے جب پاکستان نارمل اعداد و شمار سے ترقی کرتا رہے۔ اگر پاکستان جنگی بنیادوں پر تیزی سے ترقی کرے تو اس کا شمار دنیا کی 10 بڑی معیشتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسٹر جم نے اس رپورٹ میں 4 ایسی شرائط کا ذکر کیا ہے جن کی موجودگی پاکستانی معیشت کی دن دگنی رات چوگنی ترقی کے لیے ضروری ہے، جن میں سر فہرست امن و امان کا قیام اور ٹیکسوں کی وصولی ہے، جو اس وقت 26.5 ارب روپے ہے، اسے بڑھا کر 100 ارب روپے تک لے جانا ہے، اور اس کے علاوہ 34 ارب کی سرمایہ کاری کے چین کے ساتھ تعلقات کو نہ صرف قائم رکھا جائے بلکہ بڑھایا بھی جائے۔ پاکستانی معیشت کا مجموعی حجم اس وقت 225 ارب ڈالر ہے، جو کہ مسٹر جم کے مطابق 2050 میں بڑھ کر 3 ٹریلین سے بھی تجاوز کر سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی حوصلہ افزا خبر ہے جو تمام پاکستانیوں کے لیے باعث تقویت ہے، اور ہمارے ایسے تجزیہ نگار جو صرف تباہی اور سب کچھ خراب ہے کی گردان لگاتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ خبر ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان میں وہ تمام عوامل اور وسائل موجود ہیں جو اسے دنیا کی عظیم ترین قوم بنا سکتے ہیں۔ اگر کمی ہے تو وہ صرف واضح سمت اور لیڈرشپ کی ہے۔ اللہ کرے آئندہ 10 سال پاکستان سلامتی اور امن کے راستے پر گامزن رہے تو ہمارے ملک کی عوام جو غربت اور بے روزگاری اور افلاس کی چکی میں پس رہے ہیں، ان کے لیے بھی اچھے دن اور ایک نیک شگون سامنے آ سکتے ہیں۔ معاشی محاذ سے تیسری حوصلہ افزا خبر پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف کی کامیاب دورہ چین کے حوالے سے ہے۔ شہباز شریف تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، لیکن ان سے کام وفاقی وزیر پانی و توانائی کا لیا جا رہا ہے، اور ان میں یہ غیر معمولی صلاحیت موجود ہے کہ وہ اپنے جذبہ جنون سے ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ نندی پور منصوبے کا وقت سے پہلے تکمیل تک پہنچنا اس کی واضح مثال ہے، اور اب چین کے ساتھ ایک انتہائی مفید معاہدہ جس کے تحت چین پاکستان میں آئندہ 7 سالوں میں 32 ارب ڈالر کی توانائی کے سیکٹر میں سرمایہ کاری کرے گا، جس میں تھر اور گڈانی سندھ میں پنجاب کے کئی ایک منصوبوں اور کاغان میں ہائیڈل بجلی کے منصوبوں پر 32 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے پاکستان کو تقریباً 20,000 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی، جس سے پاکستان کی معیشت کا پہیہ بجلی کی رفتار سے آگے بڑھے گا۔ چین کے ساتھ گزشتہ سالوں میں پاکستان نے کئی معاہدے کیے، لیکن یہ محض فائلوں کا پیٹ بھرنے اور دستخط کی تقریب تک محدود رہے تھے۔ لیکن چینی قیادت نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر پاکستان کی مشکلات کو جانتے ہوئے بڑی ٹھوس اور فیصلہ کن امداد کی ہے۔ یہ امداد پاکستان کی کایا پلٹ سکتی ہے، اور اگر اس میں میرٹ اور شفافیت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا تو یہ پاکستان کے لیے تبدیلی کا باعث بن سکتی ہے۔
ناظرین سامعین محترم، یہ تھا آج کے کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جس میں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف نشر سے لیا گیا ایک مضمون جس کا عنوان تھا پاکستان کے درخشاں معاشی مستقبل کی نوید، آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے لائک کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے ایسے دلچسپ اور معلوماتی ولاگز اور نوٹیفیکیشنز ان کو پر وقت اور باقاعدہ ملتے رہیں۔ مناسب سمجھے تو دوستوں سے بھی شیئر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ملک پاکستان اپنا، اپنے والدین اور اعزاء اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔